بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے میں نے اس کو لاسٹ پہ رکھا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پارٹیسپیشن کریں اور یہ ریٹینشنس کے بارے میں آپ جان سکیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ نیٹورک انڈسٹری۔ نیٹورک انڈسٹری کے اندر اس ٹاپک کو اگر ہٹا دیا جائے تو نیٹورک انڈسٹری رہے گی نہیں، ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری برباد ہو جائے گی، یہ بالکل کمپلیٹ جو ہے نا کولیپس ہو جائے گی۔ ریٹینشن، ٹیم ریٹینشن کس کو کہتے ہیں؟ ٹیم ریٹینشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کی بقا، اس کو ریٹین کرنا، اس کو مینٹین کرنا، اس کو اپنے ساتھ جوڑنا، ڈراپ آؤٹ سے بچانا، ڈیڈ ہونے سے بچانا، اس کو ایکٹیو رکھنا، اس کو ٹار بھی کہا جاتا ہے، ٹیم ایکٹیونس ریشو۔ دنیا کے اندر جو ٹیم ایکٹیونس ریشو ہے وہ 20% تک ہے۔ جو ٹاپ ٹرینر ہے، جو ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے اندر وہ 100 میں سے 20 لوگوں کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس کمپنیاں ہیں، معذرت کے ساتھ ٹار ریٹ 1% سے لے کے میکسیمم 2% سے 3% تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آخر کیوں کہ 100 لوگوں میں سے ایک بندہ کیوں زندہ ہے، ایک بندہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ اور بہت زیادہ بڑے تو 2 بندے کام کر رہے، اور بہت ہی زیادہ پاکستان میں کام کرے لوگ تو 3%۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت گروپ کے اندر 80 لوگ ہیں، 80 لوگوں کے اندر 10 لوگ سن رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کی جو ایکٹیونس ریشو پھر کیا ہے؟ یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ ادھر اس وقت 8% لوگ جو ہے اس گروپ کے اندر ایکٹیو ہے کہ وہ سن رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنا ہے؟ 20% ٹاپ پہ ہے۔ پاکستان کے اندر کتنے ہیں؟ 1 سے 3% تک ہے۔ یعنی کہ جو ٹیم ہے وہ آپ بنا تو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ریکروٹمنٹ میں بہت تیز ہے اور ٹیمیں بنا تو رہے ہیں، لیکن اس کو ریٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جس رفتار سے وہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے ڈبل رفتار سے اس کی ٹیم بھاگ رہی ہے۔ کہاں بھاگ رہی ہے؟ سڑ جاتی ہے ٹیمیں، دوسری کمپنیوں کے اندر چلی جاتی ہے، یا غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے، یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے وہ غفلت کے شکار ہو کے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آخر اس ڈراپ آؤٹ اور اس ریٹینشن کا علاج کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ واٹ از ٹیم ریٹینشن ان ڈائریکٹ سیلنگ؟ جتنی آپ محبت کو بڑھائیں گے، جتنے آپ کیئر کو بڑھائیں گے، جتنا بندہ آپ سے زیادہ سیٹسفائڈ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنا آپ کسٹمر کیئر کریں گے نا، اب یہ دیکھیے، یہ گراف دیکھیے سیٹسفیکشن کی، یہاں پہ یہ 10 اس طریقے سے نشانات ہیں سیٹسفیکشن کے۔ یہ دیکھیے 2 ہے، یعنی کہ یہ جو بندہ ہے یہ 20% کسٹمر کو دیکھ رہا ہے تو اس کو رزلٹ 20% ملیں گے۔ اگر آپ کسٹمر کو 80% سیٹسفائڈ کریں گے تو 80% رزلٹ ملے گا۔ یہ 100% ہے، یہ 60%، یہ 40%، کچھ 0% بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے خانے جو ہے، خانے یہ خالی ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے نا تیز کرے، زیادہ کرے، انٹینسٹی کو زیادہ کرے، لو کو، کیئر کو، سیٹسفیکشن کو، کسٹمر کو۔ ٹھیک ہے نا؟ ریٹینشن مارکیٹنگ از دا کی ٹو کیپنگ یور کرنٹ کسٹمرز انگیجڈ، یعنی کہ جو آپ کی ٹیم اس کو آپ انگیج رکھیں۔ یہ 15 دن کے کورس میں کیوں کروا رہا ہوں؟ تاکہ آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، مجھ سے ٹوٹے نہ پائے۔ اس طریقے سے آنے والے وقت کے اندر جو آپ کی ٹیمیں ہیں ان کو بھی اس طرح جوڑے رکھے، کیونکہ صرف میں اگر آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس طرح زوم میٹنگ اپنی ٹیم کے لیے ارینج نہیں کروائیں گے تو یہ ون مین شو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے کہ یہ جی پروفیسر ظاہر شاہ جو ہے یہ زوم میٹنگ کریں گے، یہ ٹریننگ کریں گے، اور میں نے صرف سننا ہے، میں نے صرف سننا ہے، نہ تو اس پہ عمل کرنا ہے، نہ اس کو سیکھنا ہے، اور نہ آنے والے وقت میں اس قابل رہوں گا کہ میں ٹیم کو اس طریقے سے ٹریننگ دوں گا، تو پھر تو آپ کا فائدہ نہیں ہے اس سننے کا۔
سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ثواب کی خاطر تو ہم نہیں سن رہے نا. تو وننگ بیک پریویس کسٹمرز، یعنی کہ جو آپ کے یعنی جو پرانے کسٹمر ہے ان کو بھی جوڑنا ہے، اور جو آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمر ہے ان کو آپ نے اپنے پروڈکٹس کے حوالے سے بتانا ہے تاکہ وہ آپ کے یوزر رہیں، سدا بہار یوزر رہیں. یعنی نئے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے، جو 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 تقریباً 4 ماہ یا 5 ماہ یا 1 سال پہلے جو لوگ جوائن ہو چکے ہیں ان کو کوشش کریں دوبارہ جوڑیں، اور جو آپ کے موجودہ کسٹمر ہیں جو مہینہ یا 15 دن پہلے جوائن ہو چکے ہیں ان کو آپ نے پروڈکٹ کا یوزر بنانا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے ریٹینشن. اب آتے ہیں کہ ریٹین کا مطلب کیا ہے. یہ ریٹین کا مطلب ہے برقرار رکھنا، لیکن اس کی جو ایبریویشنز ہیں میں نے کچھ اس طرح آپ کو ایکسپلین کرنے چاہوں گا کہ آر اسٹینڈ فار ریلیشن شپ. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسٹمر کا کیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی اور کیئر کرنا شروع کر دے گا اور وہ دوسری کمپنی میں اس کو لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ آپ ایسی ان کو پروڈکٹس نالج دیں کہ آپ کے پروڈکٹ کے لور بنے، پیسٹ آپ کا استعمال کریں، سوپ آپ کا استعمال کریں، شیمپو آپ کا استعمال کریں. آپ اس طرح ریلیشن شپ ان کے پاس رکھیں، ساتھ رکھیں کہ ایسے یوزر بنے کہ سدا بہار یوزر بنے، اور آپ کے کسٹمر کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. نہیں کہ ریلیشن ٹوٹے اور اس کے بعد وہ پروڈکٹ کو سٹاپ کرے اور دوسری کمپنیوں کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرے. تو یہ ریلیشن شپ کا نہ ہونا انتہائی ڈینجرس ہے. ایجوکیشن، یعنی کہ آپ نے اس انڈسٹری کے اندر سیل مینی نہیں کرنی، کنونس نہیں کرنا، موٹیویٹ نہیں کرنا. ایجوکیٹ دا پیپل، ڈونٹ کنونس دا پیپل. آپ نے لوگوں کو کنونس نہیں کرنا کہ یار یہ لے لے، اس کے اندر یہ فلاں ہے، یہ ہے. نہیں، ایجوکیٹ کرے. تو ایجوکیشن سے وہ یوزر بنیں گے اور اس طریقے سے سدا بہار لانگ لائف جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ میں اور کسٹمر میں ہوں گے. ٹرسٹ، بلڈ ٹرسٹ. ٹھیک ہے، فلفل پرومسز، یعنی کہ آپ جو ٹیم کے ساتھ وعدے کرتے ہیں اس کو پورا کریں، ان کی کال اٹھائیں. یہ نہیں کہ وہ کال کرے تو اس کے بعد آپ جواب ہی نہ دیں. میرا تو یہ جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میسج کرے، کال کرے، تو سونے سے پہلے تمام چیٹس کو میں دیکھتا ہوں، اور سونے سے پہلے میں ہر بندے کو رسپانس دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، ان کی سوالات کی جوابات دیتا ہوں، ان کی مسائل کو حل کرتا ہوں. اس طریقے سے ان کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو ٹیم ریٹینشن کی طرف نہیں جائے گی، ٹیم بھاگ جائے گی. آپ افرمیشن، افرمیشن جو ہے نا کنفرمیشن، یعنی کہ جو بھی آپ بات کریں وہ اتھینٹک ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہماری کمپنی 100 ممالک کے اندر ہے، تو جھوٹ ہے. آپ کہیں کہ جی پاکستان کے اندر جی 100 گاڑی دی گئی ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے. آپ کہیں گے جی آپ 10,000 کما رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں 1 لاکھ کما رہا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا بڑھا چڑھا کر چیزوں کو رنگ دینا، شوگر کوٹڈ باتیں کرنا، یہ بالکل غلط ہے. اور اس طریقے سے ٹیمیں جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ آپ کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، ریلیشن شپ بھی خراب ہو جائے گی اور انفارمیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. انفلوئنس، انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اثر رسوخ. یعنی کہ اثر رسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یعنی کہ باتوں کے اندر، آپ کے پرسنالٹی کے اندر، آپ کے کردار کے اندر ایسی چام ہے کہ لوگ آپ سے مطمئن ہو اور لوگ آپ سے سیٹسفائڈ ہو اور لوگ آپ سے متاثر ہو. ٹھیک ہے، ایسے کرداریت کا جو ہے نا آپ نے مظاہرہ کرنا ہوگا کہ لوگوں کو آپ انفلوئنس کریں. اور اس کے بعد نیو پروڈکٹس، اور جب بھی کمپنی کے اندر نیو پروڈکٹس آئیں تو لوگوں کو آگاہی دیں، نئے انداز سے لوگوں کو بتائیں. تو جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ریٹین ہوگی، مضبوطی کے ساتھ، وہ بھاگے گی نہیں. ہاؤ ٹو انکریز ریٹینشن ان یور ڈاؤن لائن. اپنے ڈاؤن لائن کے اندر آپ نے کیسے لوگوں کو جوڑنا ہے، کھینچنا ہے اور ساتھ رکھنا ہے تاکہ دوسری کمپنیوں کی طرف نہ جانے پائے، دوسرے جگہوں پہ نہ جانے پائے، کیونکہ لوگ آتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں. امپلیمنٹ اے کسٹمر سروس پالیسی. ایسی پالیسی آپ وضع کریں کہ آپ کی جو ہے نا جو اگر کوئی بندہ پروڈکٹس جو ہے نا ڈیمانڈ کرے تو اس کو بر وقت جو ہے نا اس کو سینڈ کرے. اگر کوئی مطلب ہے کہ پروڈکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھیں، وضاحت کرے تو کیٹلاگ بھیجیں. آپ مطلب ہے کہ ان کی جو ہے نا طریقے استعمال آپ سے جانا چاہے، اس کی پرائس لسٹ جو ہے نا جانا چاہے. کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کہ ایک لیڈر کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو خود پرائس کا پتہ نہیں ہے، آپ کو خود بیوی کا پتہ نہیں ہے، آپ کو خود ڈیلیوری میتھڈز کا پتہ نہیں ہے، آپ کو آن لائن ڈیلیوری کا، آف لائن ڈیلیوری کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کیسے لیڈ کر رہے ہیں، آپ کیسے کمپنی میں کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو نا آپ نے بہتر بنانا ہے.
کیونکہ لوگ جو ہے نا کسٹمر کیئر سروس کے اندر بہت زیادہ کانشنس ہوتے ہیں. فالو از دا فالوئنگ تھرو. اور اس کے بعد جب بھی آپ کسی کو جوائن کروائیں اور اس کو پروڈکٹ دیں تو ایک 10 دن کے بعد پوچھیے, ایک ہفتے کے بعد کال کرے کہ جی آپ نے فلاں فلاں چیزیں جو خریدی ہے کیا اس کی جو ہے نا کس طرح آپ استعمال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ غلط استعمال کر رہا ہو, اور غلط استعمال کے اس کو رزلٹ ہی نہ ملے. ٹھیک ہے نا, وہ دیکھے نا وہ کوئی دوائی استعمال کرتا اس کے بعد وہ چٹوسان کھا لیتا ہے, وہ کوئی ملٹی وٹامس کھا لے تو اس کے بعد جی وہ کلینزنگ ٹھیک پی لیتا ہے, تو کیا فائدہ. تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے کہ بھائی فالو اپ کرے. اس کے بعد جب وہ جوائن کرے تو اس کے بعد پوچھے کہ یار نیم لسٹ آپ نے بنائی ہے, ہاں آپ کو میٹنگ کب درکار ہے جی, آپ کو میری خدمات کب درکار ہے, تو کافی سی چیزیں ہونی چاہیے. آپ بندے کو جوائن کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں, اس کو کال نہیں کرتے ہیں, اس کے کال کو پک نہیں کرتے ہیں, وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کو ریویو نہیں کرواتے, اس کے پروڈکٹس کے بارے میں اس کو آگاہی نہیں دیتے, تو پھر تو لوگ چاہیں گے. Staying in contact with show care. Okay, stay in contact shows your care ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ان ٹیم کے ساتھ روزانہ بیسس پہ کیسے, یعنی کہ جو آپ کے ڈائریکٹ ہے ڈیلی بیس پہ کمیونیکیٹ کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن نے جوائننگ کروائی کسی کی اور ڈیلی اس کو کال کر رہا ہے, اور کتنے لوگ ہیں آپ میں سے, اور کتنے لوگ ہیں جو کہ جوائن کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ سیکنڈ جنریشن تک, یعنی کہ فرسٹ جنریشن تک تو ڈیلی کرنی ہے, اور سیکنڈ جنریشن کو تقریباً 3 دن کے بعد, اور تھرڈ جنریشن کے ساتھ جو ہے کم از کم ہفتے کے اندر, اور پوری ٹیم کے ساتھ کم از کم مہینے میں آپ کی کنیکشنز ہونی چاہیے. تو تب ایک اچھے لیڈرز آپ بنیں گے. اینٹیسپیٹ دا نیڈز آف یور ڈاؤن لائن. اور جو آپ کی ڈاؤن لائن ہے اس کی جو ہے نا نیڈز کو سمجھے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے توقع رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی نیڈز کو سمجھے کہ اس کی نیڈز کیا ہے, وہ کون سی چیز آپ سے جو ہے نا وہ طلب کر رہا ہے کہ اس کی اگر وہ آپ ہیلپ کرے تو آگے چلے. کیپ ریکارڈز آن یور ڈاؤن لائن. اور اپنے ڈاؤن لائن کے ریکارڈ جو ہے نا کہ کون سلور بن گیا, کون گولڈ بن گیا, کون ابھی پسا ہوا ہے, کس کی ایک لائن چل رہی دوسری نہیں چل رہی, کون کمزور ہے, کون جو ہے نا زیادہ کما رہا ہے, کون کم کما رہی, ساری چیزیں آپ کے بعد اس کا نالج ہونا چاہیے. اور ورک کلوزلی اینڈ بی سپورٹیو. اور میدان عمل میں کود کر ایک سپاہی کی طرح فیلڈ کے اندر کود جائے, نہ کہ اپنے گرم بستروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, فون کر رہے ہیں. اچھا جی آپ زوم میٹنگ اٹینڈ کرے, آپ خود اٹینڈ نہیں کر رہے. اچھا جی ٹریننگ اٹینڈ کرے, خود نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی جا کر 5-6 میٹنگ کروائے, خود نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کام. آپ نے خود ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ کے اندر اترنا ہوگا. کریٹ انٹیمیسی ود یور ڈاؤن لائن. اور اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ جو ہے نا انٹیمیسی, ٹھیک ہے نا, مطابقت, اور ان کے ساتھ تعلق جو ہے نا پیدا کرے تاکہ وہ جو ہے نا آپ سے بھاگے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹیم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہوگی, اور اس کے ساتھ جب قربت زیادہ رکھیں گے تو پھر آپ کی ٹیم آگے بھاگے گی نہیں. کی فیکٹرز دیٹ کیا ہے وہ جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹیم ریٹینشنز کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر, وہ ایسی کردار, ایسی جو ہے نا چیزیں جو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر جو ہے نا بہت سے ضروری ہے اور کلیدی کردار جو ہے نا ادا کر رہے ہیں. لیڈرشپ اینڈ سپورٹ. افیکٹو لیڈرز ان نیٹ ورک مارکیٹنگ پرووائڈ گائیڈنس. ایک اچھی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم کو راستہ دکھائیں, لیکن اگر بندے کو خود راستے کا نہیں پتا تو کیا راستہ دکھائے گا. اس کی جو ہے نا آپ سپورٹ کریں, اس کو موٹیویٹ رکھیں ہر وقت. ٹھیک ہے, ٹیم ڈی موٹیویشن کی باتیں کرے گی, ٹیم جو ہے نا بہکی بہکی باتیں کری بچوں کی طرح. آپ نے ہمیشہ کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے. فرسٹ موٹیویٹ یور سیلف, فرسٹ چارج یور سیلف ٹو ریچارج ادر. خود ہی آپ کے اندر وولٹیج نہیں ہے, کرنٹ نہیں ہے, تو کسی کو کیا چارج کریں گے آپ. ٹھیک ہے, بینگ اویلیبل, آنسر کوشچن, اور جو بھی وہ سوال کرے اس کا پراپر جواب دے. ٹھیک ہے, مثلا وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کہاں کہاں بھی جی ہمارے فرینچائز ہیں, اور آپ سائلنٹ ہیں. اچھا جی میں سینئر سے پتہ کروں گا کہاں کہاں جی ہمارے فرینچائز ہیں, کہاں کہاں بھی جی ہمارے برانچیں ہیں, کون کون سی پروڈکٹ جی اویلیبل ہے, کتنی اویلیبل ہے, کتنی شارٹ ہے, ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہاں, اپنی ٹیم کی ایسی ٹریننگ کرے جیسے میں آپ کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آفرنگ کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام ہیلپس ٹیم ممبرز ڈیولپ دا اسکلز دے نیڈ. یعنی کہ جب ایک بندہ آئے تو اس کو کون کون سی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور کس کس مرحلے پہ, مثلا کوئی بندہ آیا اس کو کس قسم کی ٹریننگ دینی چاہیے. اس کے بعد وہ جی
بنا ماسٹر، اس کے بعد جی سلور. تو کون کون سی طریقے ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں، اور کس کس مرحلے پہ کون کون سی ٹریننگ ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ایڈوانس ٹریننگ شروع کریں بیسک کے اندر، اور جو بیسک لوگ ہیں اس کو ایڈوانس کرے، اور جو ایڈوانس لوگ ہیں اس کو بیسک سے گزارے. یہ غلط طریقہ ہے. کمیونیکیشن، ہاں جس بندے کا سیل فون کا بل زیادہ آئے گا تو اس کا چیک بھی بڑا آئے گا. کچھ لوگ مس کالس کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ایسے کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ سیلولر فون استعمال نہیں کرتے، وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرواتے ہیں. ادھر سے اور کال آ جاتی ہے تو کال کا گلا وہ گھونٹ جاتا ہے اور بات ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے. تو پلیز جب امپورٹنٹ بات ہو تو سیل فون سے کال کرے، آپ انٹرنیٹ سے کال نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جس بندے کا جو ہے نا خرچہ زیادہ آئے گا نا سیل فون کا، اس کا چیک بھی بڑھائے گا. تو اس سے آپ نے جو ہے نا یعنی کہ ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا جی بہت زیادہ جو ہے نا خرچہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ اپنے ٹیم کو جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا کمپنی کے پالیسیوں سے آگاہ کرے، کمپنی کی جو نیوز ہے اس سے آگاہ کرے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد ریکگنیشن انسینٹیو، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ان کو اپریشیٹ کرے. مثلا ایک بندے نے جو ہے نا سلور سے یعنی کہ پری جونیئر سے جونیئر کر دیا تو تہلے کا مچائے، او زبردست، ویری گڈ، ویل ڈن، ماشاء اللہ، سی یو آن دا ٹاپ. کوئی ماسٹر بن جائے، کوئی سلور بن جائے، اچھے طریقے سے اس کو ریکگنائز کرے. ٹھیک ہے. اس کو ریکگنیشنز کہتے ہیں. اور ان کو انکریج کرے. ٹھیک ہے. اور موٹیویٹ کرے، اور گروپ کے اندر ہلچل مچائے تاکہ انشاءاللہ اگلے سٹیپ کی طرف چلے جائیں. یہ نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اچیومنٹ کرتا ہے تو خاموشی کے ساتھ جیسے بندہ سوگ منا رہا ہو اور بس خاموشی کے ساتھ جی اچھا جی وہ بندہ جو ہے نا سینئر سے جو ہے نا ماسٹر بن گیا تو میرا تو اتنا چیک بن گیا. یہ غلط بات ہے. اپنے چیکوں پہ نظر نہ رکھے کہ آپ کو کیا ملا اس سے. آپ پروموٹ ہوئے نہیں ہوئے، وہ پروموٹ ہوا تو اس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ سیلیبریٹ کریں. پازیٹیو ٹیم کلچر کریٹ کرے اپنے ٹیم کے اندر، پازیٹیو ٹیم کلچر. ٹھیک ہے. اور وہ کیا یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں پازیٹیو ٹیم کلچر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی ہائی جیکنگ نہ کرے، پی وی نہ کہے، بی وی نہ کسی کی ہڑپ کرے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کا پروڈکٹ جو ہے نا نہ دبائے اور کسی کا حق نہ مارے. پازیٹیو ٹیم. خواتین کا احترام کرے. ٹھیک ہے. اور جو خواتین آ رہی ہے اس کو جو ہے نا آپ اس کی ہراسمنٹ نہ کریں. کافی سارے لوگ ہیں بیچارے وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں، ان کا بہت ڈیو ریسپیکٹ کریں. کوئی بیوہ ہوگی، کوئی یتیم، کوئی کیا، تو اللہ پوچھے گا آپ لوگوں سے کہ آپ کی ٹیم لیڈرشپ کے اندر یہ لوگ آ گئے تھے. سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. اس وقت آپ میری ٹیم ہے پاکستان کے اندر، اگر میں یہاں پہ اس وقت آپ کو جو ہے نا ٹریننگ نہیں دوں گا، آپ کو آگاہی نہیں دوں گا، تو مطلب ہے کہ مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ ٹیم آپ کے انڈر تھی اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ پروگرس نہیں کر رہی تھی. آپ نے ان کو کہا تھا، وعدے کیا تھا کہ جی گاڑی مل جائے گی، ہوائی جہاز مل جائے گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، تو ابھی تو ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو یہ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور اس کی سزا بھی ملے گی کہ بندے کی رسپانسبلٹی لے، سرپرستی لے. یو آر دا ٹیم لیڈر. ٹھیک ہے. تو آپ سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے پازیٹیو ٹیم کلچر کو کریٹ کریں. کلیئر گولز اینڈ ویژنز. دیکھیں آپ کے جو ویژنز ہیں نا وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. وہ کیسے ہونے چاہیے؟ کلیئر گول اینڈ ویژنز کیا ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ویژن ایک کاشتکار کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ کاشتکار جو ہے نا وہ ایک بیج بوتا ہے اس ویژن سے کہ وہ 6 ماہ کے بعد فصل کو کاٹے گا. پھر وہ روزانہ محنت کرتا ہے. اب وہ مٹی میں دباتا ہے دانے کو. بظاہر تو مٹی میں دبانا یہ تو خاک میں ملانے کی برابر ہے، لیکن جب وہ کسان مستقل پانی دے، گوڑی دے، اس کی جو ہے نا 6 مہینے نگہداشت کرے تو ایک بہت زبردست پل جو ہے نا آتا ہے، یعنی کہ فصل آتی ہے. اس طریقے سے ایک اور آدمی باغبان ہے، وہ ایک پودے کو کاشت کرتا ہے جو 1 فٹ کا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تناور درخت بن کے 5 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو فروٹ اور پھل دیتا ہے. یہ ٹیم کی مثال بھی تو ایسی ہے نا کہ آپ ایک پری جونیئر کو کاشت کریں، یا مطلب ہے کہ ایک پری جونیئر کو ایک پودا لگائیں اور اس کو کراؤن ڈائمنڈ تک کیا اس کے اوپر آبیاری نہیں کرنی پڑے گی؟ کیا اس کی جو ہے خیال نہیں رکھنا پڑے گا؟ کیا اس کی نرشمنٹ نہیں کرنی پڑے گی؟ آپ 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر اکتا جاتے ہیں تو کسان تو نہیں ہوتا، باغبان تو نہیں ہوتا.
اور وہ جو نوکری کے اندر بندہ جوائن کرتا ہے تو 25 سال تک وہ پینشن کا انتظار کرتا ہے، وہ تو کبھی درمیان میں نہیں چھوڑتا. وہ منزل کا مسافر جو ایک شہر میں دوسرے شہر میں جاتا ہے وہ بھی تو درمیان میں کبھی رکا نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں رکتے ہیں؟ اب سوال تو یہ ہے. تو اس لیے جب ہم کسی کو جو ہے نا ڈریم بتاتے ہیں تو پلیز ان کو ذرا ڈریم کے ساتھ ساتھ چیلنجز سے بھی آگاہ کریں کہ بھائی اس کے اندر پیسہ بھی ہے لیکن یہ رکاوٹیں بھی آئے گی، ان کو عبور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تب جا کر جو ہے نا کوئی بات بنے گی، تب جا کر وہ آگے جائے گا. فیئر کمپنسیشن پلان اگر کسی کمپنی کے اندر ہے، اگر اس کا کمپنی کا کمپنسیشن پلان جاندار ہے تو پھر تو لوگ بھاگیں گے نہیں، اگر بیجان ہے تو بھاگیں گے. اب HGW کو دیکھیے، اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بیسٹ، لیٹسٹ، فاسٹسٹ سنگل لائن پروگرام ہے، اس کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے. تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ کو فیئر کمپنسیشن پلان جو ہے نا نصیب ہوا. اگر اس کے اندر بھی کوئی بندہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لیڈرز مسٹ انڈرسٹینڈ، کیا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو امپورٹینس آف فوکسنگ آن بوتھ. اچھا، ایکویزیشنز بھی ضروری ہے اور ریٹینشن بھی ضروری ہے. ایکویزیشنز کی کہتے ہیں ریکروٹنگ کو کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی اب ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو پھر ریٹرن بھی کریں. اب یہ دیکھیں، اب یہ آپ اس کو دیکھیں ذرا، ود آؤٹ ڈاؤٹ اس کو کوئی شک نہیں ہے، ریٹینشن از اے بگ پرابلم فار موسٹ آف دا نیٹورک مارکیٹرز. یعنی کہ جو ریٹینشن ہے یہ نیٹورک مارکیٹرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. سم ڈیز اٹ فیلز لائک یور ٹیم از اے لیکی بکٹ. یعنی کہ یہ دیکھیے ایک نلکے سے پانی نیچے گر رہا ہے، یہ وہ ریکروٹ کر رہے، آپ نے تقریباً کوئی 10 بندے جوائن کر دیے تو 10 میں سے 7 نکل آئے، 7 جو ہے نا ان نے کام چھوڑ دیا. اب یہ بکٹ کیا بھرے گا؟ یہ تو آپ کیسے، آپ ادھر سے ریکروٹمنٹ کر رہے، ادھر سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے، ادھر سے ریکروٹمنٹ کر رہے، ادھر سے ٹیمیں ڈیڈ ہو رہی ہے، ٹیمیں ادھر ادھر منی گیموں کے اندر بھاگ رہی ہے. آخر یہ ہے کیا چکر؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے چیزیں بیان کی ہے آپ اس کو کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ٹیمیں آپ لاتے تو ہیں جو سب سے مشکل کام ہے. اب دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں کہ کسی کو پہلے کال کرنا کتنا مشکل ہے، پھر اس سے ٹائم لینا پھر کتنا مشکل ہے، پھر کچھ سمجھانا پھر کتنا مشکل ہے، پھر اس کا فالو اپ کرنا پھر کتنا مشکل ہے، پھر اس کی سیل کلوز کرنا اور اس کو اس ایجنڈے پہ لانا، بمشکل سے اسے 10,000 20,000 یا 60,000 یا 1,20,000 وہ خرچ کرتا ہے. یہ سب سے مشکل ہے اس سے بھی. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اب پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کی کمیونیکیشن کرتے اس کے ساتھ، نہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، نہ اس کے ساتھ دیتے ہیں. اور 1 ماہ 2 ماہ کے بعد وہ بندہ اس طریقے سے نکلتے، اس طریقے سے پانی سے، یہ بالٹی سے پانی نکل رہا ہے، اس طریقے سے آپ کی ٹیم سے نکل جاتا ہے بیکاز آف دی لیک آف کیئر. اس کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. اور اگر اس بالٹی کے سوراخ بند کر دیں ہم تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ماشاءاللہ پانی آئے گا اور اس کے اندر ریٹرن ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک فکس ایسٹ بنے گا. ابھی دیکھیں آپ کے ایسٹ ضائع ہو رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، یعنی آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. لہٰذا اس کے اندر آپ نے توازن رکھنا ہے کہ جو نئی ریکروٹمنٹ آ رہی ہے وہ بلڈ ہے آپ کی بزنس کے لیے، اس کو لازماً جو ہے نا دیکھیں. لیکن جو مطلب ہے کہ جو آلریڈی ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو آلریڈی ہے اس پر آپ نے بہت محنت کی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے چیک بھی چھوٹا سا وصول کیا اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑتے ہیں، اگلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ساری ٹیم جو ہے نا آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو جس کو اس کام کو نہیں کرنا. اوکے، اس کے بعد ہی however return is the key unlocking long term residual income. اب اگر آپ لوگوں کو ریٹین کریں گے تو یہ آپ کے لیے فکس ایسٹ ہے. پھر کل یہ پروڈکٹ کے یوزر بنیں گے، ایک سائٹ پر ریپیٹ آرڈرز کریں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا، اور یہ نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے اس سے بھی پیسہ آئے گا. یعنی کہ جو پرانی ٹیم ہے اس میں 2 فائدے ہیں کہ وہ خود یوزرز بھی ہوتے ہیں، بار بار یوز بھی کرتے ہیں، اس سے آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اگلے ریکروٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ان سے بھی آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے. اسٹارٹ یوزنگ ٹوٹل کمپنی پروڈکٹس. اگر آپ نے ٹیم کو ریٹین کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر 1 یوزر آپ نے بننا ہوگا. آپ کے جو واش رومز ہے اس کے اندر جو ہے نا میں نہ دیکھوں کہ اس کے اندر
دوسری کمپنی کے برانڈ کا ٹوتھ پیسٹ پڑے ہیں، دوسری کمپنیوں کے شیمپوز پڑے ہیں، دوسری کمپنیوں کے سوس پڑے ہیں. اگر آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں، چاہ کر سب سے پہلے تو اپنے واش رومز کو چیک کروائیں کہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں آپ کی کمپنی کے ہیں یا نہیں، یعنی ٹوتھ پیسٹ، شیمپو اور یہ جو ہے سوپس. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نمبر 1 یوزر نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کی ٹیم کے واش روموں کے اندر بھی دوسرے برانڈ کی چیزیں پڑی ہوگی. تو سب سے پہلے تو اپنے سے سٹارٹ کریں کہ جب آپ خود ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر ٹیم بھی نہیں کرے گی تو ریٹینشن کہاں سے ہوگی. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یوز کریں، ریکومینڈ بھی کریں لوگوں کو، اور جو لوگ ریکومینڈ کریں ان کو کہیں کہ آگے ڈپلیکیٹ کریں تو آپ کی ٹیمیں آپ کے ساتھ ریٹین ہوگی. gives them best environment program events celebrations etc. یعنی کہ تقریباً ایک بہت بڑے دانا ہے، وہ کہتے ہیں وہ انتہائی کمزور نیٹ ورک کریں جو ڈیلی ہوم میٹنگ نہ کریں، ہفتے میں ایک یعنی کہ منی ایونٹ نہ کریں، 15 دن کے بعد جو ہے نا ایک یعنی کہ ایک مڈل کا ہے یا ایک درمیانے اوسطاً میٹنگ نہ کریں، اور مہینے کے اندر ایک بگ ایونٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور 3 ماہ کے بعد نیشنل سطح پہ سیلیبریشن نہ ہو تو پھر یہ ٹیم جو ہے یہ مر جائے گی. امپلیمنٹ رائٹ ٹیک آف سسٹم. امپلیمنٹ رائٹ ٹیک آف سسٹم یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ٹیک آف سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آج ایک بندہ جوائن ہوا، جب ایک بندہ جوائن ہوا نا تو وہ مطلب ہے کہ اس کو میں پہلے ویڈیو کون سے بھیجوں. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ جوائن ہوتا ہے یعنی کہ جب وہ پریزنٹیشن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کمپنی پروفائل اور پروڈکٹ کی لسٹ اور پروڈکٹ کی پرائسز یہ ساری چیزیں بھیج دیتا ہوں. پھر جب وہ جوائن کرتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کو مختلف قسم کے ویڈیوز 1 بائی 1 میں بیچتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹ ٹیک آف سسٹم. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ فار ٹیچ دیم سم تھنگ دیٹ اپلفٹ دیئر لائف. دیکھیں ٹیم کو اپنی پیوی اور بیوی کی مشین نہ سمجھے، ٹیم کو صرف انکم کا ذریعہ نہ سمجھے، ان کو انسانیت بھی، کرداریت بھی، اخلاق بھی، ٹھیک ہے، ان کو ایک اچھا مہذب شہری اس قسم کی چیزیں بھی ان کو سکھائیں، ایٹیچیوڈ سکھائیں، کردار سکھائیں، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ سکھائیں. صرف بیوی کی مشین مت سمجھیں کہ ان کو صرف کہے کہ جی پراسپیکٹنگ کریں، نیم لسٹ بنائے وغیرہ وغیرہ. پریپیئر دیم فار ریجیکشن وائل ٹیل دیم اباؤٹ دا بگ ڈریم. وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ جس وقت آپ بگ ڈریم بتاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ریجسٹرز کے بارے میں بتائیں. ٹیل دیم وائی ڈیڈ دے اسٹارٹ دس بزنس بفور کوئٹنگ. اس میں انتہائی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کیا چیز ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو کیوں جوائن کیا. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ بل گیٹس کہتا ہے کہ جب آپ کسی کام سے تھک جائے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی کام میں دل نہ لگے تو صرف یہ سوچے کہ آپ نے اس کام کو شروع کیوں کیا تھا، آپ نے اس کام کو کیوں شروع کیا تھا، ذرا یہ دیکھیے. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی تھا مجھے ملا 2 یا 3 ماہ کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ نے کیوں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ جی میں نے کہ آپ کا والد صاحب کیا کرتے ہیں، کہ جی 25 سال سے جو ہے نا ایک بزنس کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ جی آپ کی کیا، اگر آپ چھوڑیں گے تو پھر کیا کریں گے. کہہ رہے کہ جی بس وہ پھر اپنے والد صاحب کی طرح کوئی بزنس کروں گا. میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے کیا 25 سال میں اپنے ڈریمز پوری کر دی ہے. تو کہہ رہے کہ نہیں، ابھی تک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، 25 سال میں ڈریم پورے نہیں کیے. تو پھر میں نے کہا اگر آپ کے والد صاحب نے ڈریم پورے نہیں کیے تو پھر آپ 3 ماہ کے بعد کیوں چھوڑ رہے ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور 3 ماہ کے بعد چھوڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے والدین 25 30 30 سال ایک جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈریمز پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ 3 ماہ کے بعد چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ حیرت کی بات ہے. اس لیے اس کو بتائیں کہ ریٹینشنز اس طرح نہیں ہوتی. ایجوکیٹ دیم اباؤٹ دا ویژن آف دا انڈسٹری وتھ پروون ایگزامپلس. ٹھیک ہے، یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ویژنس کو کلیئر کرے لوگوں کی. اچھا، ایک اور چیز جو آپ کو مطلب ہے کہ ٹیم کے ڈراپ آؤٹ سے بچائے گی، اور وہ یہ ہے ٹریول ٹو یور ٹیم لیڈر سٹی ونس ان اے منتھ. جیسے میں خود جاتا ہوں تقریباً ہر مہینے، کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور، کبھی سیالکوٹ، کبھی کہاں. میرے ٹیم لیڈر مجھے سن رہے اور مجھے جانتے بھی ہے کہ میں وزٹ کرتا ہوں. تو جیسے میں کرتا ہوں تو اس طرح آپ بھی کریں. اگر آپ مطلب ہے کہ نہیں کریں گے وزٹ تو یہ پودے جہاں جہاں آپ نے لگائے ہیں ان کی آبیاری نہیں کریں گے، ان کو پانی نہیں دیں گے، ان کو گوڑی نہیں دیں گے، ان کو کھاد نہیں دیں گے، تو وہ ریگستان کے اندر آپ نے پودا لگا دیا اور وہ خشک ہونا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد.